بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کی دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ خاص ویڈیو ایام ذی الحجہ کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے خاص اعمال سے متعلق ہے۔ ایام ذی الحجہ یہ وہ عشرہ ہے جو احادیث میں اور فضائل میں سننے میں آتا ہے کہ سال میں 3 عشرے ایسے ہیں جن کی برکت بہت زیادہ ہے، ان میں سے یہ ایک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایام ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے چاند کے بعد سے جو 10 دن ہیں عید تک کے، ان دنوں کا روزہ 1 سال کی عبادت یا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ حدیث کے مفہوم میں 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی عبادت ان راتوں کی عبادت یعنی ایام ذی الحجہ جو شروع کے 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے عید تک کی جو راتیں ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ 10 راتیں اگر کوئی عبادت کر لیتے ہیں تو اس کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ جو شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل 1 رات ہے، اس کے برابر یہ 10 راتیں ہیں۔ تو یہ 10 راتیں اگر عبادت کے لیے توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والوں کے لیے، جو اپنے قربانی کر رہے ہیں یا جن کے پاس جانور ہے، جن کا ارادہ ہے قربانی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حضرات کو بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ تو جب تک جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں، ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ باقی صفائی کے معاملے میں اگر دوسرے بالوں کے متعلق آپ کا ارادہ ہے تو وہ اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں عرفہ کے دن سے یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان نمازوں کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق 1 بار پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ 9 ذی الحجہ کی 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ تک یہ تکبیر پڑھنا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور قربانی کے لیے جب آپ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیں تو دعا اچھی طرح یاد کر لیں۔ دعا قربانی کی یہ ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا ہے۔ اس کے بعد قربانی اگر آپ دوسروں کی طرف سے کر رہے ہیں تو قربانی سے پہلے یہ دعا پڑھنی تھی جو بتائی گئی، پھر اس کے بعد کی دعا ہے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیل ابراہیم علیہ السلام من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وبحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا قربانی کے بعد پڑھنے کی ہے۔ قربانی کے بعد کی دعا میں جہاں اللہم تقبل منی ہے، اگر کوئی بڑا جانور قربان کر رہے ہیں، اس میں کئی لوگ شریک ہیں، تو منا پڑھنا ہے اور ان کے نام لینا ہے، اور اگر آپ دوسروں کی طرف سے کر رہے ہیں تو من پڑھ کر ان کے نام لینا ہے۔ اور بھی مسائل ہیں تو آپ علماء سے رابطہ کر کے باقی باتیں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔